الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Respected teachers, welcome to کنز المدارس بورڈ ٹیچرز ٹریننگ سیریز۔ یہ اس سیریز کے سیکنڈ لیکچر کا فرسٹ پارٹ ہے۔ پریویس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ٹیچنگ ایکچوئل میں ہے کیا اور ٹیچنگ کے کون کون سے ڈفرینٹ سٹائلز ہیں۔ ہم نے اپنے اسٹڈی کیریئر میں بہت سارے ٹیچر سے پڑھا ہوگا، بہت سارے اساتذہ سے اکتساب فیض کیا ہوگا، لیکن آج اگر ہم خود سوچیں یا کوئی ہم سے یہ پوچھے کہ ان میں سے کتنے اساتذہ کو ہم یاد کرتے ہیں، تو شاید ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ان میں سے چند اساتذہ ایسے ہیں جن کو آج ہم یاد کرتے ہیں، جو آج بھی ہماری میموری کا حصہ ہیں، اس ادارے کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں، وہ دنیا میں موجود ہیں یا نہیں ہیں، پھر بھی آج بھی وہ ہماری میموری کا، ہمارے ذہن کا اور ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھے۔ تو اتنے سارے اساتذہ میں سے ہم انہی کو یاد کیوں کرتے ہیں؟ اٹ مینز دے ور اسپیشل، دے ور یونیک، دے ور آئیڈیل ٹیچرز۔ وہ منفرد تھے، وہ ایک مثالی استاد تھے۔ پھر اگر کوشچن یہ کیا جائے وہ کون سی چیز ہے کہ جو ایک استاد کو قلوب و اذہان کے اندر راسخ کر دیتی ہے، وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے اوصاف ہیں کہ جو ایک ٹیچر کو ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کے دلوں میں زندہ رکھتی ہے، وہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ کے ذہن میں اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ استاد سے پڑھا ہوا شاید وہ سبجیکٹ آج ہمیں یاد نہ ہو، لیکن آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں؟ واٹ میکس اے ٹیچر گریٹ، واٹ میکس اے ٹیچر میموریبل۔ وہ اساتذہ جو میموری کا حصہ آج بھی ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ مؤثر ٹیچرز تھے، وہ افیکٹو ٹیچرز تھے۔ آج کا ہمارا یہی ٹاپک ہے، کوالٹیز آف این افیکٹو ٹیچر۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ایک اچھا اور مؤثر استاد کس طرح سے بنا جا سکتا ہے۔ ایک افیکٹو ٹیچر کی سب سے پہلی خوبی ہے سبجیکٹ میٹر نالج، یعنی مضمون پر گرفت۔ ایک ٹیچر کے لیے بے حد ضروری ہے کہ وہ اپنے سبجیکٹ میں ایکسپرٹیز رکھتا ہو۔ ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اپنے سبجیکٹ کا ماہر ہو، وہ اپنے سبجیکٹ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہو، وہ اپنے سبجیکٹ پر مکمل کمانڈ رکھتا ہو۔ دیکھیے، عربی کا ایک مقولہ ہے لِكُلِّ فَنٍّ رِجَال، ہر فن کے لیے افراد ہوتے ہیں۔ امیجن اے ڈاکٹر کہ جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن اس کو میڈیکل فیلڈ سے متعلق، میڈیسن سے متعلق ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، اس کی ایکسپرٹیز نہیں ہے، تو اس کو کبھی بھی اچھا ڈاکٹر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ امیجن اے لائر جس کے پاس لاء کی ڈگری تو ہے لیکن وہ اس ملک کے کانسٹیٹیوشن کے بارے میں، اس کے لیجسلیشن کے بارے میں، اس کے قوانین کے متعلق ڈیپ انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھتا، اس پر مہارت نہیں رکھتا، اس کے اوپر اس کی کمانڈ نہیں ہے، تو اسے کبھی بھی ایک اچھا لائر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک ٹیچر مؤثر اور افیکٹو ٹیچر اس وقت بنتا ہے جب وہ اپنے سبجیکٹ پر مکمل کمانڈ رکھتا ہے، جب وہ اپنے سبجیکٹ کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ رکھتا ہے اور ایکسپرٹیز رکھتا ہے۔ ایکسپرٹیز کے بغیر ایک اچھا استاد بننا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو ٹیچر کا بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹیچر کا بیسک پرپس اور ٹیچر کا بیسک کام ہوتا ہے ٹو فاسٹر نالج انٹو اسٹوڈنٹس، طلباء کے اندر علم کو اتارنا، طلباء کو علم سمجھانا اور ایجوکیٹ کرنا، تفہیم یعنی سمجھانا اس وقت ممکن ہوگا جب اپنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی۔ ایک ہے بک کے کنٹینٹ کو سمجھنا، ایک اچھا اور افیکٹو ٹیچر وہ ہوتا ہے جسے اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ ہوتی ہے، وہ اس طرح سے اپنے نالج کو انہینس کرتا ہے کہ اس کا نالج اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بیونڈ دا بک ہوتی ہے۔ سم ٹائم سیلیبس چینج ہو جاتا ہے، بکس بھی بدل جاتی ہیں۔ اگر ایک ٹیچر کو اپنے سبجیکٹ پر کمانڈ ہوگی، اپنے سبجیکٹ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی، تو وہ اپنے آپ کو مؤثر اساتذہ کی صف میں کھڑا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اور اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھا استاد وہی ہوتا ہے کہ جو ان کو اچھے انداز سے اپنے نالج کو ان کی طرف ڈلیور کرتا ہے۔ ایک ٹیچر کا بیسیکلی پرپس اور بیسیکلی کام کیا ہوتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو ایکسپرٹ بنائے، وہ اسٹوڈنٹس کو مین آف نالج بنائے، اور ایک ٹیچر طلباء کو اس وقت مین آف نالج بنانے میں کامیاب ہوگا جب وہ خود اپنے اس سبجیکٹ کا ماہر ہوگا، اس سبجیکٹ کی ایکسپرٹیز رکھتا ہوگا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کس طرح سے ڈیولپ کی جائے، افیکٹو ٹیچرز کی طرح اپنے لیکچر کو کس طرح سے تیار کیا جائے۔ تو کوشش کیجئے کہ کلاس روم میں جانے سے پہلے اپنے لیکچر کو پریپیئر کیجئے۔ پریپیئر یور سیلف بیفور واکنگ انٹو دا کلاس روم۔ کلاس روم میں جانے سے پہلے جب آپ اپنے لیکچر کو تیار کر رہے ہوں تو تین چیزوں کو میک شور کیجئے۔ ایک ہے اس کی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ، اور دوسری چیز ہے اس کے آبجیکٹیو سیٹ کرنا، اس کے مقاصد سیٹ کرنا، اس کے اہداف طے کرنا، اور تیسری چیز ہے لرننگ آؤٹ کمز، کہ اسٹوڈنٹس میں وہ لیسن، وہ کنٹینٹ ان کے پرسنل
کمیونل اور نیشنل لیول پر کون کون سی تبدیلیاں پیدا کرے گا ان کی ذاتی شخصیت میں، ان کی معاشرتی لائف میں، اور قومی سطح پر یہ کنٹینٹ کون سی تبدیلی پیدا کرے گا۔ کوشش کیجئے کہ کوئی بھی لیکچر ڈلیور کرنے سے پہلے یہ 3 چیزیں آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایفیکٹو ٹیچر کی اگلی خوبی کون سی ہے۔ ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ پیشنیٹ ہو، اس کا پروفیشن اور اس کا پیشن دونوں ایک ہونے چاہیے۔ دنیا کے کسی بھی شعبے میں انسان اس وقت ترقی کرتا ہے، سکسیس اس وقت حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان اس شعبے کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، قلبی لگاؤ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کسی بھی شعبے میں سکسیس کے لیے پیشنیٹ ہونا بے حد ضروری ہے۔ سکسیس وداؤٹ پیشن از ٹو ڈیفیکلٹ۔ کسی شعبے میں ترقی بغیر قلبی لگاؤ کے بہت مشکل ہوتی ہے، اور اس کے لیے بے حد ضروری ہے کہ ٹیچر اپنے کام کے ساتھ پیشنیٹ ہو، ٹیچر کو ٹیچنگ کرنا پسند ہو۔ جب کسی فیلڈ میں دل سے کوشش کی جاتی ہے تو اس وقت انسان اس فیلڈ میں، اس شعبے میں، اس پروفیشن میں سکسیس حاصل کرتا ہے۔ ایک شخص اسکول کے باہر کھڑا ہو کر غبارے بیچ رہا تھا، بلونز بیچ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد ایک بلون چھوڑ دیتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک بلون ہوا میں چھوڑ دیتا، تاکہ اسکول کے اندر سے اسٹوڈنٹس اس بلون کو دیکھ کر باہر بلون خریدنے کے لیے آئیں۔ ایک بچہ دور کھڑا ہو کر اس سارے عمل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دیوار کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس شخص نے اسے دیکھا اور اپنے پاس بلایا اور بلا کے پوچھا کہ تم اتنی دیر سے وہاں کھڑے ہو کر کیا دیکھ رہے ہو؟ اس بچے کا رنگ تھوڑا گندمی تھا، کیونکہ وہ بہت سارے بلونز کو ہوا میں اڑا رہا تھا، اور اس بچے نے ان بلونز کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اس نے اس شخص سے پوچھا، انکل کیا یہ بلیک والا بھی اڑتا ہے؟ وہ شخص اس کی بات سمجھ گیا اور اسے یہ جواب دیا کہ بیٹا، جب اندر کچھ ہوتا ہے تو انسان اڑتا ہے۔ تو جب انسان دل سے کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے، اس وقت اس فیلڈ میں، اس پروفیشن میں، اس شعبے میں وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو ایک ٹیچر کے لیے پیشنیٹ ہونا بے حد ضروری ہے، بیکاز ٹو ڈو سم تھنگ ایکسٹراڈنری وداؤٹ پیشن از ناٹ پاسبل۔ بغیر پیشن کے غیر معمولی طور پہ کسی بھی پروفیشن میں کام کر کے دکھانا ممکن نہیں ہے۔ رسپیکٹڈ ٹیچرز، اب کوشچن یہ ہے کہ پیشن کی معلومات کیسے ہوگی؟ انسان جو کام کر رہا ہے، بندہ جو کام کر رہا ہے، وہ اس کا پیشن ہے یا نہیں، اس کو پہچاننے کے لیے 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے، بندہ وہ کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، اس کے دل کے اندر ایسے جذبات پیدا ہوتے ہیں جو کوئی اور دوسرا کام کرتے ہوئے پیدا نہیں ہوتے۔ اگر دیکھا جائے تو ایک ایمپلائی جو کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، وہ سارا دن اس فیکٹری میں کام کرتا ہے، لیکن اس کے دل کے اندر کوئی خوشی نہیں ہوتی۔ وہ کام کرتے ہوئے اس کے دل میں خوشی کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ وہ کام کرنا اس کا پیشن نہیں ہے، بلکہ وہ کام اس کی مجبوری ہے۔ پیشن کی دوسری نشانی ہے، جو کام انسان کا پیشن ہوتا ہے کبھی وہ اس کو تھکاتا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مزدور جب سارا دن کام کرنے کے بعد رات کو گھر واپس لوٹتا ہے، مزدوری اس کو تھکا دیتی ہے۔ اس لیے تھکا دیتی ہے کہ مزدوری کرنا اس کی مجبوری ہے، اس کا پیشن نہیں ہے۔ اور تیسری نشانی پیشن کی سیٹسفیکشن کا ہونا، اطمینان کا ہونا۔ بندے کا جو پیشن ہوتا ہے، وہ کام کرتے ہوئے انسان کبھی بھی دل میں ملال محسوس نہیں کرتا۔ وہ مطمئن ہوتا ہے that I am doing the right thing, I am doing the right job، میں صحیح کام کر رہا ہوں، اور سوسائٹی میں جو مجھے کنٹریبیوشن کرنا چاہیے میں وہ کنٹریبیوشن پیش کر رہا ہوں۔ پیشن کی چوتھی نشانی ہے فیلنگ آف پراؤڈنیس، کہ بندے کا جو کام پیشن ہوتا ہے، انسان اس میں فخر محسوس کرتا ہے اور بڑی شان سے دوسروں کو اپنے اس پروفیشن کے بارے میں بتاتا ہے۔ اب ایز اے ٹیچر آپ اپنے اوپر غور کر لیجئے، کیا یہ چاروں باتیں آپ کو ٹیچنگ کے متعلق اپنے دل میں محسوس ہوتی ہیں؟ کیا آپ ٹیچنگ کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتے ہیں؟ ریسرچ یہ کہتی ہے اے گریٹ ٹیچر لوز ٹو ٹیچ، ایک بہترین استاد پڑھانے سے محبت کرتا ہے، اسے پڑھاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ صبح سے شام کیوں نہ ہو جائے وہ پھر بھی اس میں تھکاوٹ محسوس نہیں کرتا۔ وہ دلی طور پر اس بات پہ مطمئن ہوتا ہے کہ میں سوسائٹی میں اپنا کنٹریبیوشن دے رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی شان سے دوسروں کو بتاتا ہے کہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں نسلوں کو سنوارنے کا کام کرتا ہوں، میں کردار سازی کا کام کرتا ہوں۔ اور اگر آپ یہ چاروں باتیں ایز اے ٹیچر اپنے اندر محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ ایک پیشنیٹ ٹیچر ہیں۔ Now ask yourself a question, is teaching your passion or just a source of income؟ ایک افیکٹو ٹیچر کی تیسری خوبی ہے کمیونیکیشن سکل، یعنی انداز گفتگو، انداز تفہیم۔ عربی کا ایک بڑا ہی مشہور مقولہ ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، کہ لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو۔ کلاس روم میں مختلف ایج کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں،
مختلف ایج کے لرنرز ہوتے ہیں جن کا لرننگ سٹائل ایک جیسا نہیں ہوتا۔ ایک مؤثر ٹیچر بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک ہی بات کو، ایک ہی کنٹینٹ کو، ایک ہی چیز کو مختلف انداز سے طلباء کے سامنے پیش کیا جائے، مختلف انداز سے طلباء کو وہ کنسیپٹ، وہ کنٹینٹ سمجھایا جائے۔ ایک اچھا ٹیچر ایفیکٹولی اپنی کلاس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان کمیونیکیشن از ٹو انڈرسٹینڈ واٹ ازنٹ بینگ سیڈ۔ اور کمیونیکیشن اسکل میں نہ صرف یہ کہ وہ طلباء کی بولی ہوئی بات کو سمجھے، بلکہ ایز اے ٹیچر ان کے نان وربل بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنا، وہ بات جو انہوں نے الفاظ سے تو نہیں کہی لیکن ان کے فیس ایکسپریشنز، وہ اپنی باڈی لینگویج کے ساتھ جو بات کرنا چاہتے ہیں، ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ مؤثر ٹیچر وہی ہوتا ہے کہ جو اسٹوڈنٹس کے نان وربل بیہیویئر کو بھی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے اور اپنے تمام طرح کے طلباء کے ساتھ، چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کے ہوں، ان کا لرننگ سٹائل کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کے ساتھ ایفیکٹولی کمیونیکیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور انداز گفتگو سے ایک سٹیپ آگے ایک ٹیچر کے لیے کمیونیکیشن اسکل انداز تفہیم بھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کس طرح سے ڈیلیور کرنا ہے۔ ایفیکٹو ٹیچر بننے کے لیے ایک کنٹینٹ کو مختلف انداز سے سمجھانے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ٹیچر غزالی اسکولز آف تھاٹ کو فالو کرتا ہو۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے ہمیں ایجوکیشن سسٹم سے متعلق جو فکر دی، اس کو آج ماڈرن ایج میں غزالی اسکولز آف تھاٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک ٹیچر کو کس طرح سے پڑھانا چاہیے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک ٹیچر کو نان ٹو ان نون سفر کرنا چاہیے، یعنی وہ چیزیں جو اسٹوڈنٹس کو پہلے سے معلوم ہیں ان چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کر کے وہ ان نون چیزیں، وہ نئے کانسیپٹس جو ان کی طرف ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو سمجھائیں۔ اور دوسری چیز ایزی ٹو ڈیفیکلٹ، ایک ٹیچر کو چاہیے کہ پہلے ایزی کانسیپٹ سمجھائے اور اس کے بعد درجہ بدرجہ ڈیفیکلٹ کانسیپٹس کی طرف جائے، مشکل ابحاث کی طرف جائے۔ اور مؤثر ٹیچر اور افیکٹو ٹیچر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیفیکلٹ سے ڈیفیکلٹ کنٹینٹ کو، مشکل سے مشکل ترین ابحاث کو نہایت ہی آسان فہم انداز میں سمجھاتے ہیں۔ رسپیکٹڈ ٹیچرز، ایک ٹیچر اسی انداز سے پڑھاتا ہے جو وہ اپنے طلباء کے اندر ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، طلباء کے اندر جو صلاحیت پیدا کرنا چاہ رہا ہوتا ہے اسی کو فوکس کرتا ہے۔ ہم اپنے طلباء کو کس لیول پر دیکھنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اسی انداز سے پڑھائیں۔ بینجامن بلومز نے ایک ٹیکسونومی پیش کی جس کو بلومز ٹیکسونومی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہ اس لیے پیش کی گئی تھی تاکہ ایجوکیٹرز یعنی ٹیچرز اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے لرننگ آؤٹ کمز ڈیسائیڈ کر سکیں، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو کس لیول تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کر سکیں۔ اور صرف یہ ڈیسائیڈ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ ہم جس لیول پہ اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے مطابق ہمیں پڑھانا بھی پڑے گا، اس انداز سے اس لیول پر ہمیں تفہیم بھی کرنی پڑے گی۔ تو بینجامن بلومز نے جو ٹیکسونومی پیش کی وہ یہ ہے، اس نے کہا کوگنیٹو ڈومین کی 6 لیولز ہوتے ہیں۔ اس ٹیکسونومی کا سب سے پہلا لیول ہے ریممبر، یعنی چیزوں کو یاد کرنا، فیکٹس کو یاد کرنا، اصول و ضوابط کو یاد کرنا۔ کچھ ٹیچرز کا فوکس صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے طلباء کو اس چیز پر انکریج کرتے ہیں کہ کنٹینٹ کو یاد کر کے آئیں، یعنی رٹا سسٹم اس چیز کو ابھارتے ہیں۔ اگر آپ کا فوکس یہ ہے کہ طلباء اچھے مارکس گین کریں اور وہ چیزیں بس یاد کر کے آئیں تو پھر آپ اپنے اسٹوڈنٹ کو اس لیول پر رکھنا چاہ رہے ہیں۔ اور دوسرا لیول ہے انڈرسٹینڈ، یعنی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا، ان اصول و ضوابط کو سمجھنا، صرف الفاظ کو یاد کرنے کے بجائے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کہ ان الفاظ کے ذریعے، ان فیکٹس کے ذریعے کیا کہا جا رہا ہے۔ اور تیسرا لیول ہے اپلائی، وہ قواعد و ضوابط جو آپ نے سیکھے ہیں ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے۔ اس کا نیکسٹ لیول ہے انالائز کرنا کہ ان کانسیپٹس کو، ان اصول و ضوابط کو، ان قواعد کو جو فیکٹس اور فگرز آپ نے یاد کیے ہیں، جن کو انڈرسٹینڈ کیا ہے، ان کو کمپوننٹس میں ڈیوائیڈ کر کے چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اس کا نیکسٹ لیول ہے ایویلیویٹ کرنا، یعنی کسی چیز کے متعلق جو انفارمیشن ہمیں ملی ہے وہ انفارمیشن کتنی ویلیویبل ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا۔ اور لاسٹ لیول ہے کریٹ، یعنی وہ نالج کہ جو آپ نے حاصل کیا، اس کی انڈرسٹینڈنگ کی، اس کو اپلائی کیا، اس نالج کے بہاف پہ آپ کوئی نئی چیز کریٹ کرتے ہیں۔ اب کویسچن یہ ہے کہ ایک ٹیچر کس انداز سے پڑھائے گا تو وہ طلباء کے اندر وہ چیز ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ جو وہ ڈیلیور کرنا چاہ رہا ہے۔ تو بعض اساتذہ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی وہ کلاس روم میں جاتے ہیں
فوراً پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، ایسا نہ کیجیے، بلکہ اسٹوڈنٹس کی برین اسٹارمنگ کیجیے، اس ریلیونٹ سبجیکٹ سے متعلق، اس کنٹینٹ سے متعلق کویسچنس کیجیے تاکہ ان کے دماغ کے اندر وہ متعلقہ فائل کھل جائے۔ وہ اس لیے کہ اگر آپ کوئی لیپ ٹاپ یوز کرتے ہیں یا کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو اس میں ہم فائلز کو ریلیونٹ فولڈر میں رکھتے ہیں تاکہ جب ضرورت پڑے تو آسانی سے اس کو ریٹریو کیا جا سکے، آسانی سے اس کو استعمال کیا جا سکے۔ ہیومن برین بھی اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ ہیومن برین کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے فولڈر بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے خانے بنے ہوتے ہیں جن کو اسکیماز کہا جاتا ہے۔ تو ایک ٹیچر کو چاہیے کہ وہ کنٹینٹ ڈیلیور کرنے سے پہلے اسٹوڈنٹس کے اس ریلیونٹ فولڈر کو اوپن کرنے کی کوشش کریں، اور اس کا ایک طریقہ ہے اس کنٹینٹ سے متعلق کویسچنس کیے جائیں، طلباء سے سوالات پوچھے جائیں تاکہ ان کا وہ ریلیونٹ فولڈر جو ہے وہ فائل اوپن ہو جائے، اور جب آپ وہ فائل اوپن کرنے کے بعد طلباء کی طرف نالج کو، اس کنٹینٹ کو، اس لیکچر کو ڈیلیور کریں گے تو وہ اچھے انداز سے اس کو سمجھ سکیں گے۔ اور دوسری چیز ہے کہ طلباء کو ریئل لائف ایگزامپلس دے کر سمجھایا جائے۔ کتاب میں جو چیزیں، جو مثالیں موجود ہیں ان امثلہ سے ہٹ کر ریئل لائف ایگزامپلس کے ذریعے جب سمجھایا جاتا ہے تو انسان اس چیز کو بہت ہی آسانی کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے۔ یہی چیز طلباء کے ساتھ ہے کہ جب آپ قدیم امثلہ کے ساتھ ساتھ وہ مثالیں، وہ ایگزامپلس جو بک میں دی گئی ہیں ان کے ساتھ ساتھ ریئل لائف ایگزامپلس بھی دیں گے، ان کے ساتھ ریلیٹ کر کے طلباء کو وہ کنٹینٹ سمجھائیں گے تو وہ اچھے انداز سے اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ رسپیکٹڈ ٹیچرز، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ایک ٹیچر کو کون کون سی خوبیوں کا حامل ہونا چاہیے، ایک ایفیکٹو ٹیچر بننے کے لیے کون کون سی کوالٹیز ہیں۔ اگر آپ بھی ایک ایفیکٹو اور مؤثر ٹیچر بننا چاہتے ہیں، جسٹ میک آ لسٹ آف آل دیز کوالٹیز اور ون بائی ون انہیں اپنے اندر لانے کی کوشش کیجئے۔ اسی لیکچر کے سیم ٹاپک کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔